السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، تو آج ہم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ، آج ہی کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری تعریفیں، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بنائی، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گلدستہ بنایا، یہ کائنات، سورج، چاند اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عناصر کی جدت رازاں، عالم قدس کے انفاس سے پاک، توحید ابراہیمی بھی آپ ہی کے لیے، جمال یوسف بھی آپ ہی کے لیے، معجزہ طرز موسیٰ بھی آپ کے لیے، جان نوازی مسیح علیہ السلام بھی آپ ہی کے لیے۔ سب اسی لیے تھے کہ متاع ہائے گراں اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گے۔ آج کی صبح وہی جان نواز، وہی ساعت ہمایوں ہے۔ ارباب سیر اپنے محدود پیرائے بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، یعنی کہ وہ جو بادشاہ تھا کسریٰ بادشاہ، اس کے جو محل تھے، اس کے سائڈوں پہ جو اس نے کنگرے بنائے تھے خوبصورت قسم کے، وہ گر چکے تھے۔ آتش کدہ فارس بجھ گیا، جو وہ آتش یعنی کہ آگ کی پوجا کرتے تھے ایرانی جو تھے، کسریٰ جو تھا وہ ایران میں بادشاہ تھا، اور اس ٹائم کی، اس وقت کی بہت بڑی سلطنت تھی اور بہت بڑی طاقت تھی۔ جس طرح آج امریکہ، چین اور روس ہیں، اسی طرح اس وقت کی بہت بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ تو روم اور فارس سے کہا جاتا تھا، تو بہت بڑی طاقتیں تھیں، تو وہ اس کی پوجا کرتی تھیں، آگ کی۔ تو سینکڑوں سال سے وہاں پہ آگ جل رہی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور اس کے اوپر باقاعدہ اس آگ کے اوپر ڈپٹی لگائی جاتی تھی کہ یہ آگ بجھنے نہ پائے۔ وہ سینکڑوں سال سے مسلسل جل رہی تھی، مگر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کیا ہوا کہ اچانک سے وہ آگ بھی بجھ گئی، اور کسریٰ کے جو محل تھا اس کے 14 کنگرے تھے وہ گر گئے، دریائے ساو خشک ہو گیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں، بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے کسریٰ ہائے فلک بوس گر گئے پڑے۔ آتش فشاں فارس نہیں، بلکہ حجیم شر، آتش کدہ کفر، او زر کدہ گمر ہی سرد ہو کر رہ گئے۔ یہ آپ قسم کی تعریف میں بہت ہی لحیم قسم کے الفاظ اور بہت ہی لطیف قسم کے محبت میں ڈھلے ہوئے الفاظ یہ جو ہے پیش ہو رہے ہیں۔ تو صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ دیکھیں نا، اس جگہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یعنی کہ قصہ یاد آ رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر کے، دعوت و تبلیغ کا کام کر کے تشریف لائے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے کافی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے مٹی جھاڑنے لگیں اور کہنے لگیں کہ ابا جان آپ اتنے تھکتے ہیں، آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری بیٹی ایک وقت وہ بھی آئے گا، بڑی کیا کہتے ہیں، ان الفاظوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری بیٹی، ایک وہ وقت بھی آئے گا جب تیرے بابا کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ جائے گا۔ آج میں پریشان ہوں، آج مجھے تکلیفیں اٹھا رہا ہوں میں، مگر ایک وہ وقت آئے گا کہ
ہر کچے پکے مکان میں تیرے بابا کا دین پہنچ جائے گا۔ میرے ساتھیوں، دوستوں اور میری سننے والی بہنوں، آج بتائیں نا کون سی وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں پہنچا؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدا نہ ہوتی ہو؟ کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر مسلمان نہ بستا ہو؟ کوئی ایسا ملک ہے جو اقوام متحدہ میں جا کے یہ اعلان کرے کہ میں وہ واحد ملک ہوں جہاں پہ مسلمان نہیں ہیں؟ ہر ملک میں، ہر شہر میں الحمدللہ مسلمان موجود ہیں، دنیا کے ہر کونے میں مسلمان موجود ہیں، اور پوری دنیا میں اذان ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں، کوئی چھپا ڈھکا اسلام مذہب نہیں ہے کہ آپ سرچ کریں گے تو گوگل میں آئے گا ہی نہیں، یہو میں آئے گا ہی نہیں، یوٹیوب پہ آئے گا ہی نہیں، فیس بک پہ آئے گا ہی نہیں، انسٹاگرام کے اوپر آئے گا ہی نہیں، ٹک ٹاک کے اوپر آئے گا ہی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ ویب سائٹ کھول لیں، کوئی بھی آپ مشہور قسم کی سائٹ کھول لیں، اس کے اوپر آپ اسلام کو سرچ کریں، ٹھک سے آپ کے سامنے آ جائے۔ اب چھپا ڈھکا اسلام دنیا کا اس وقت 2023 میں دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، اور بہت تیزی سے انشاءاللہ کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک اسلام دنیا کا پہلا بڑا مذہب ہو جائے گا۔ ہاں، توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے توحید۔ تو فرمایا، تو وہ کہا جا رہا تھا، یہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ثنا خانہ خاک اڑنے لگی، بت قدے خاک میں ملی، توحید کا غلغلہ اٹھا، چمستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں۔ آگے وہ فرما رہے ہیں کہ آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق کے نسانی کا آنے پر تقدس سے چمک اٹھا۔ تو یعنی یتیم عبداللہ، حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، تو وہ ہم ان کے لیے ایک اچھے ورڈ یوز کرتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے اوپر رحمت بھیجے، علیہ السلام، یعنی یتیم عبداللہ، آپ حضرت عبداللہ علیہ السلام کا یتیم بیٹا، جگر گوشہ آمنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا جگر، شاہ حرم، حکمران عرب و فارس، یہاں پہ اس نے عرب کا ذکر کیا، ہم مزید بڑھائیں گے، حکمران عرب و فارس، فرمان روائے عالم، شہنشاہ کونین، جتنی بھی آپ کی تعریف کی جائیں کم ہے۔ یہ انہوں نے بہت ہی پیارے ورڈ یوز کیے ہیں جو ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں، بہت پیارے انہوں نے الفاظ آپ سے ہم کے لیے استعمال کیے۔ تو عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے، عزت و جلال ہوا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور ہیبت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ، جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول روز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، محمود فلکی جو استدلال کیا ہے وہ کئی صفحوں پہ ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صغیر الحسن صاحبزادے کے انتقال کے وقت آفتاب میں گہن لگا تھا اور وہ 10 ہجری تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 63واں سال تھا۔ ریاضی کے قاعدے سے حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 ہجری کا گرہن 7 جنوری 632 کو 8:30 پر لگا تھا۔ اس حساب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر قمری 10 بار پیچھے ہٹیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال 571 ہے، جس میں ازواج قواعد ہیبت ربیع الاول کی پہلی تاریخ 12 ربیع الاول
571 کے مطابق تھی۔ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، لیکن اس قدر متفق علیہ ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ اور دوشنبہ کا دن تھا، اور تاریخ 8 سے لے کر 12 تک منحصر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے اس کے اوپر ربیع الاول کے مہینے کے اوپر تمام متفق ہو گئے ہیں کہ تھا ربیع الاول کا ہی مہینہ، اور 8 سے لے کر 12 کے درمیان کا کوئی دن تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نئی چیز ہمیں پتہ چل گئی۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے یہ نام رکھا تھا۔ وضاعت، سب سے پہلے رضاعت سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے اور 3 روز کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا، جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی، حلیمہ سعدیہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی دودھ پیا۔ صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے روسا اور شرفا، یہ امیر لوگ جو تھے اور شریف لوگ جو تھے، شیر خوار بچوں کو اطراف قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھی۔ شرفائے عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پائے تخت قائم کیا اور شان شوکت میں کسری و قیصر کی ہمسری کی۔ تاہم ان کے بچے صحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں ہی پلتے تھے۔ ولید بن عبد الملک خاص اسباب سے نہ جا سکا اور حرم شاہی میں پلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان بنو امیہ میں صرف ولید ہی ایک شخص تھا۔ خاندان بنو امیہ میں ولید ہی صرف ایک ایسا شخص تھا جس کو صحیح سے عربی نہیں بول سکتا تھا، عربی صحیح نہیں آتی تھی۔ یہ ان کی بڑی پیاری روایت تھی کہ اگر شہر میں ہم لوگ آ گئے ہیں تو اپنے آباء و اجداد اور اپنے اصل چیز کو نہ بھولیں کہ ہم شہر میں آ گئے، جس طرح آج کل ممی ڈیڈی ماما پاپا والا حساب شروع ہو گیا ہے۔ مچھر کاٹ رہا ہے تو ہو ماما مجھے مچھر کاٹ رہا ہے، یہ ہے وہ، تو وہ لوگ بھیج دیتے تھے گاؤں میں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا جو ہے نا پچ وہ گاؤں ہی ہے، ہم دیہاتی لوگ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ بس اے سی لگ گیا ہے تو آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، واش روم میں پنکھا لگا ہوا ہے اور بیڈ روم میں بھی اے سی ہے، تو گیسٹ روم میں بھی اے سی ہے، تو ڈائننگ روم میں بھی اے سی ہے، تو ہر جگہ اے سی چل رہے ہیں۔ یہ نہیں، بچوں کو وہ صحیح مرد بناتے تھے، شروع میں ہی اس کے اندر ایسی طاقت پیدا کر دیتے تھے، ایسی صلاحیت پیدا کر دیتے تاکہ بعد میں اس کی زندگی اگر آسانیاں پیدا ہوں تو وہ مشکلات کو بھی سہ سکے۔ اصل ان کا مقصد یہ ہوتا تھا۔ غرض دستور مذکور کی بنا پر سال میں 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور شرفائے شہر اپنے شیرخوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس دستور کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کو کوئی بچہ نہ ملا۔ اب یہ اس میں دیکھیں آگے ہے، ان سہیلی نے لکھا کہ عرب میں دودھ پلانا اور اس کی اجرت لینا شرفانہ کام نہیں خیال کیا جاتا تھا۔ اس بنا پر عرب میں مثل ہے کہ اس بنا پر سہیلی نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس سال کا حد پڑا تھا، اس لیے مجبوراً حضرت حلیمہ اور ان کے قبیلہ نے خدمت گوارا کی تھی، لیکن تمام تاریخوں میں ہے کہ مکہ میں ہر سال باہر سے عورتیں اس کام کے لیے آیا کرتی تھیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس کا کام کو معیوم سمجھنار کام خیال نہ تھا، یہ خیال اہل شعراء اور امراء کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ یعنی کہ اس دور میں دیہات سے عورتیں آتی تھیں شہر میں اور پوچھتی تھیں ہاں بھائی کسی کا بچہ ہے چھوٹا تو ہم اسے لے جائیں، یہ ایک روایت چلتی آ رہی تھی۔ جس طرح آج کل 2023 میں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی نا گلیوں میں وہ اونٹ والے آتے ہیں تو وہ اونچی سے آواز لگاتے ہیں اونٹ کا دودھ لے لو،
تو یہ کھانسی کے لیے اچھا ہوتا ہے جی، کالی کھانسی ٹھیک ہوتی ہے، دمہ ٹھیک ہو، بیچارے بڑی اونٹ کے دودھ کی تعریفیں کرتے ہیں، اور اس اونٹ کے دودھ میں شفا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ کبھی کبھی آتے ہیں۔ تو ہم شہر کے جو لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ 500 روپے کلو اس نے دودھ دیے، اونٹ کا دودھ 500 روپے کلو اس نے دیے، تو وہ لوگ پھر پیتے ہیں بڑے شوق سے، شہری لوگ جو ہیں۔ تو ایک پورا قافلہ ایک آ رہا ہوتا ہے، آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہوگا، تو کبھی کبھی نا اس سال میں 1-2 دفعہ وہ اونٹ والے ہماری گلی میں سے تو گزرتے ہیں، تو وہ جس کو دودھ چاہیے ہوتا ہے دروازہ کھٹکاتے ہیں، کوئی اسے 20 روپے دیتا ہے، کوئی 50 دیتا ہے، تو کئی لوگ اسے دودھ لے لیتے ہیں، وہ پھر مہنگا دودھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس دور میں ایک روایت تھی کہ شہر عورتیں آتی تھی دیہات سے، تو شہریوں کے بچے جو ہیں وہ اپنے پاس لے جاتی تھی، تو ان کو دودھ پلاتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، تو یہ ایک سلسلہ چلا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا، تو ان کے خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، یعنی کہ حلیمہ سعدیہ جو تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بچہ یتیم ہے، پتہ نہیں یہ لوگ پیسے دے سکیں گے، اس کی کیا یتیم بچے کے بارے میں یہ خیال آتا ہے نا کہ یار یہ ثم نعوذ باللہ اگر عام مثال دی جائے تو ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں یار غریب آدمی ہے، بچے اس کے ابو بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں مجھے بدلے میں کیا دیں گے، میں اتنی خدمت بھی کروں گی تو اللہ جانے کیا بنے گا ہیں۔ تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی تو کیا بات ہے، آگے چل کے ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ پھر حلیمہ سعدیہ نے بچہ تو لے لیا، اسے کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ آخری زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کیا کروں گی، لیکن خالی ہاتھ بھی نہ جا سکتی تھیں، اس لیے حضرت آمنہ کی درخواست قبول کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی، ان کی ایک بچی تھی جن کا نام شیمہ تھا، ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار گئی۔ شیمہ دیکھیں نا، خیال آتا ہے کبھی کبھی کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھو کہ بہن ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتی تھیں، آپ کو کھلایا کرتی تھی ہیں، تو کتنا مزہ آتا ہوگا ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بنے، نبی تو شروع سے تھے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوشی سے وہ کہتے، دنیا میں بھی کہتی ہوں گی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، کتنی بڑی سعادت ہے۔ آج کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی کرکٹر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی اور دور علاقے کا بدماش ہو نا، تو ہم اس کے ساتھ سیلفیاں لے کے تو دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو بھائی میری فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو جس کے تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گود میں اٹھاتی تھیں، کھلاتی تھیں، ہیں تو کتنی سعادت کی بات ہے۔ یہ منہ سے کہنی باتیں آسان ہیں، تو وہ فخر سے کہتی ہوں گی کہ میں رسول اللہ کی بہن ہوں، آئے ہائے ہائے، کتنا مزہ آتا ہوگا، کتنی ایک لذت آتی ہوگی کہ یہ میرا بھائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر ان سے بہت پیار کرتے ہوں گے۔ وہی آپ کو کھلایا کرتی تھیں۔ 2 برس کے بعد حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لائیں تو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا، لیکن چونکہ اس زمانہ میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا واپس لے جاؤ، چنانچہ دوبارہ گھر میں لائیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں کتنے برس، ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ 6 برس لکھا ہے۔ حوازن کے قبیلہ فصاحت و بلاغت میں مشہور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں تم میں فصیح تر ہوں کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ بنی سعد حوازن ہی کے قبیلے کو کہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنتام یعنی کہ والدہ جو تھیں ایک قسم کی، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اصل والدہ تو آمنہ تھی مگر حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا تھا۔ عہد نبوت میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری ماں کہہ کر لپٹ کے آئے ہائے ہائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ماں فوت ہو گئی تھیں، دنیا سے پردہ کر گئی تھیں، پھر حضرت حلیمہ کو ماں کہتے تھے، میری ماں میری ماں۔ کتنے وہ لوگ شان والے ہیں، کتنے ان کی اللہ تعالیٰ نے کتنے ان کے درجات رکھے ہیں، کتنے ان لوگوں کے لیے دلچسپی کی الفاظ ہیں۔
کہتی ہوں گی میرا بیٹا ہے محمد ہیں، اور وہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھلاتی پلاتی تھیں شیما، کہتی ہوں گی محمد میرا بھائی ہے، کتنا مزہ آتا ہوگا، کتنا اچھا لگتا ہوگا ان لوگوں کو، کتنے سعادت والے وہ لوگ تھے، چلے گئے دنیا سے، آپ مزے کر رہے ہوں گے جنت میں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وسلم کی نبوت سے پہلے وفات پا گئیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن ابی خثیمہ نے تاریخ میں، ابن جوزی نے ہدا میں، منزی میں، مختصر سنن ابی داؤد میں، ابن حجر نے اصابہ میں ان کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے۔ حافظ مغلطائی نے ان کے اسلام پر ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے کہ وہ اسلام لے آئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ کا نام حارث بن عبدالغزا ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں آئے اور اسلام لائے۔ حارث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کیا یہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں وہ دن آئے گا کہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ حارث مسلمان ہو گئے۔ رضاعی بہن بھائی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 رضاعی بہن بھائی تھے جن کا نام یہ تھا عبداللہ، حذیفہ، حذافہ، شیما کے لقب سے مشہور تھے۔ ان میں عبداللہ اور شیما کا اسلام لانا ثابت ہے، باقیوں کا حال معلوم نہیں۔ تو آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہے کہ مختصر سمری آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں سب متفق ہو گئے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، ہاں 8 سے 12 کے درمیان ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کس کا پیا ہے، کتنے عرصہ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سے ایسے دنیا میں معجزات اور کون سے عجیب عجیب واقعات ہوئے، یہ آج ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر آپ نے یہ ہماری ویڈیو دیکھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ سے خوش ہو جائیں اور آپ کی روزی میں برکت نصیب فرمائے، آپ کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ رکھے، اور خاتمہ جب ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، اور آپ کی زبان کے اوپر ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔